نمبر 6 کی عبارت یہ ہے: نماز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خیال کا صرف جانا بھی بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت برا ہے، نعوذ باللہ۔ صراط مستقیم صفحہ نمبر 86۔ یہ کتاب صراط مستقیم آپ کو دکھا رہا ہوں، مطبع مجتبائی دہلی 1308 ہجری میں یہ کتاب جو چھپی میرے پاس موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، لکھنے والے جناب اسماعیل دہلوی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اسماعیل دہلوی صاحب کی نہیں ہے، اس بارے میں بھی مزید حقائق پیش کروں گا۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ اس بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نماز میں، یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 86۔ میری عادت ہے میں پہلے حوالے لگا لیتا ہوں کتاب میں، تو میں نے اس لیے یہ صفحہ کھول کے دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 86 یہ دیکھیں جی، یہ فارسی میں ہے، جو میرے پاس اصل کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں: بمقتضائے ظلمات بعدها فوق بعد، از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجائے خود بہتر است، و صرف ہمت بسوء شیخ و امثال آن از معظمین، گو جناب رسالت معاب باشند بچندی مرتبہ بدتر، از استغراق در صورت گاؤ خر خود است، کہ خیال آن با تعظیم و اجلال بسویدائے دل انسان می چسپد، بخلاف خیال گاؤ خر کہ نہ آن قدر چسپیدگی می بود و نہ تعظیم، بلکہ مہان و محقر می بود، وہیں تعظیم و اجلال غیر کے در نماز ملحوظ و مقصود می شود، بشرک می کشد۔ یہ ان کے الفاظ فارسی میں ہے، میں اس کا ترجمہ خود نہیں کرتا، انہی کے الفاظ میں اس کا ترجمہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب صراط مستقیم، یہ پاکستان میں چھپی ہوئی اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے تو انہوں نے مترجم اور مصنفہ کی جگہ اس کا نام کیوں لکھا ہے؟ اگر کسی اور کی کتاب ہے تو اس کا نام ہونا چاہیے، پہلے صفحے پہ لکھ رہے ہیں اسی کا نام۔ ملک سراج الدین اینڈ سنز پبلشرز لاہور نے اس کو شائع کیا، شاید یہاں سن بھی لکھا ہوگا، نومبر 1956۔ اب اس میں ان کا وہی جملہ جو ہے اس کا آپ کو ترجمہ دکھا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 150، یہ وہی کتاب ہے صراط مستقیم۔ اس کے صفحہ نمبر 150 پر اسی عبارت کا انہی کی زبانی، انہی کے عقیدہ لوگوں سے ترجمہ سنیے: ہاں بمقتضائے ظلمات بعدها فوق بعد، ظلمات جمع ہے یہ، اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض گمراہیاں یا بعض اندھیرے سیاہیاں جو ہوتے ہیں ان کے درجے مختلف ہوتے ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں اگر بدکاری کا خیال آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے جو وہ ہم بستری کرتا ہے اس کا خیال لے آئے، بجائے اس کے کہ بدکاری کا خیال ہے۔ اور شیخ یعنی استاد، پیر یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، یعنی اپنے استاد، پیر، بزرگ، اولیاء، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا یعنی خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر آ گیا،
آپ اس خیال میں لگ گئے تو اپنے بیل گدے کے خیال میں آپ ڈوب جائیں وہ اچھا ہے، نبی کے خیال کے آنا اور اس میں لگ جانا یہ زیادہ برا ہے، معاذ اللہ۔ آگے دلیل دیتے ہیں، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی کے معنی چمٹ جانا، چپک جانا چسپیدگی ہوتی ہے، اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ آئے گا، تو اب عزت کے ساتھ خیال لانا جو ہے، نماز میں کسی اور کی تعظیم آ جائے تو وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب ان سے پوچھا جائے کہ بغیر نبی کے خیال کے تو نماز ہوتی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہم حضور کا نام لے کر ارادے انشاء کے ساتھ، نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو خیال تو آئے گا، اب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تعظیم کے ساتھ آئے یا تحقیر کے ساتھ، اور اگر تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو ہیٹریٹ کرتے ہوئے، اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے خیال لایا جائے تو نبی کا خیال تو اس طرح آ نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے بارے میں ہمارا یہ ہے، بلکہ اس میں اجماع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو میلا کہہ دینا حقارت کے ساتھ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نعلین یعنی مبارک جوتیوں کو کوئی ان کو جتڑی کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حقارت پائی گئی۔ تو نبی کی ذات یا ان کی صفات کا بیان حقارت سے تو ہو نہیں سکتا۔ اب لازمی بات ہے، نبی کا خیال نماز میں لازمی آئے گا، اور آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا خیال لانا بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے۔ اندازہ کیجئے اس عبارت میں دو باتیں ہیں، یعنی خیالات کو انہوں نے پرکھا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ بدکاری کے خیال سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال اچھا ہے، اور بیل گدے کے مقابلے میں نبی کے خیال کو برا کہا۔ اس قدر گستاخی، اس قدر بے ادبی۔ تو کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ اپنی طرف سے لکھی ہے، تو میں نے اردو اور فارسی اصل عبارت دکھا دی۔ تبصرہ پڑھنا ہو اس کے بارے میں جواب اس وقت نہیں دے رہا ہوں، اگر جواب دوں تو بہت سی باتیں پیش کروں۔ میں نے بھی، میرے والد صاحب قبلہ نے بھی، اور علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ اور یہ اسماعیل دہلوی وہ ہے جس کو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے باقاعدہ اس کے ظاہری زمانے میں تھے، انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور بعد کے علماء نے چونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی یا رجوع کر لیا تھا، تو وہ کچھ لوگ کف لسان کرتے ہیں، یعنی زبان کو روکتے ہیں۔ تاہم اس کے جوابات پڑھنے ہوں اور مزید تفصیل پڑھنی ہو تو ان کتابوں میں دیکھ لی جائے۔ میں صرف آپ کے مطالبے پر اصل کتابیں دکھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے لکھ دی ہیں یا اصل لفظ نہیں ہیں، اصل لفظ بھی آپ کو کتابوں کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں۔